اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن مكحول عن ابی ہریرہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها من كنز الجنة قال مكحول فمن قال لا حول ولا قوة الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ کشف اللہ عنہ 70 بابا من الضر ادناها الفقر رواہ الترمذی۔ حضرت مکحول سے روایت ہے، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو زیادہ پڑھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ آقا جی نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ مکحول فرماتے ہیں جو کوئی بندہ پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا من اللہ الا الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کے دروازوں کو بند کر دے گا، اور اس میں سے ادنا جو مصیبت ہے وہ فقیری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ادنا جو ایک ان مصیبتوں میں سے وہ فقیری ہے۔ ضروری نہیں ہوتا قبلہ کہ پیسہ نہ ہونا فقیری ہو، ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ بے شمار دولت دینے کے بعد دل کا فقیر بنا دیتا ہے۔ اللہ دل کا فقیر، کئی بندوں کو میں نے اپنی ذاتی خود زندگی میں یہ دیکھا ہے، باوجود پیسے ہونے کے وہ اپنی ذات کے اوپر بھی نہیں لگاتے، دوسروں کو تو چھوڑ دینا، وہ اپنے اوپر۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، جب اللہ تعالیٰ تجھے کچھ نعمت عطا فرمائے تو پھر اس کا چرچا کیا کر، کم از کم تیرے اوپر پتہ چلے کہ اچھا کپڑا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا پینا ہے، یہ میرے مالک کی نعمتوں میں سے ہے اور اس کا اظہار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب دے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اوپر سے میری نعمتوں کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو غریب نہیں کرے گا جو اس کی کثرت کرے گا، دل کا امیر کر دے گا، اور اگر یہ کثرت کے ساتھ جاری رکھے گا تو انشاءاللہ میرے سونے نبی کی زبان کے ظاہری معنوں پر بھی اللہ کرم فرماتے ہوئے مال سے بھی امیر کر دے گا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ 99 بیماریوں کی دعا ہے جس میں سے ادنا بیماری غم ہے۔ حضرت آپ اندازہ فرمائیے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کینسر نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، ہارٹ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بیماری نہیں۔ اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے، جس کی وجہ سے کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی، کتنے لوگ مر گئے۔ یہ ڈپریشن اس وقت دنیا، جس بندے کو آپ چھیڑ دیں میں پریشان ہوں جی، جس کو چھیڑ لیں آپ، آج تک میں نے نہیں سنا کوئی بندہ مجھے کہتا ہو جی الحمدللہ میرے پہ اللہ کا بڑا کرم، پریشانی آئی تو کس نے دی ہے؟ میں نے دی ہے یا اللہ نے دی ہے؟ پریشانی کا سبب یا تو بندہ خود ہے یا میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، دو میں سے ایک ہے، یا میرے اپنے ہاتھ کی پیدا کر دیا ہے یا پھر میرے رب کی طرف سے۔ اگر میرے رب کی طرف سے ہے تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس قابل تو سمجھا اس بندے کو آزما سکے۔ حضرت امتحان انہی کا لیا جاتا ہے جن پر یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہوگا، اور امتحان کے بعد پھر کسی اعلیٰ منصب پر، کسی اگلی منزل پر اس کو کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ امتحان پاس کر لے تو اسی کلاس میں بیٹھو، ایسا نہیں ہوتا۔ آزمائش ہے تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم پاس کر سکیں، ہم اس میں پورا اتر سکیں، اور اگر وہ پریشانی میری اپنی پیدا کر دیتے تو بابو وہ ان چیزوں کو ختم کر دو۔ یہ وہ دعا ہے جو ڈپریشن کو ختم کرنے والی، غم گیا سب سکون میں آ گئے۔ اور باقی میرے آقا جی نے 99 کہا ہے تو پھر 99 بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ مجھے میرے نبی کی زبان پر اپنی ذات سے زیادہ یقین ہے، میرے نبی نے جو کہا ہے برحق کہا ہے، حق ہے۔
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یقول اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم رواہ البیہقی فی دعوات الکبیر۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے سے آیا ہے، جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ یہ دونوں حدیثیں امام بہقی نے دعوات کبیر میں نقل کی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا حضرت جی، سب سے پہلی بات کہ میرے نبی کو اللہ نے اپنے خزانوں کا علم عطا فرمایا۔ ہاں جی، ورنہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں جو اللہ کے خزانوں میں سے؟ ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ہے؟ حضور کو پتہ تھا تو حضور نے بتا دیا نا۔ اور پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ رحمت کے خاص خزانوں کا جو مقام ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ حضور کو خبر تھی تو حضور نے ہمیں ارشاد فرما دیا۔ پھر یہ آخری بات سماعت فرما لیں، آخری حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتا ہے تو یقول اللہ تعالی اسلم عبدی واستسلم، اس بندے نے جناب اس بات کا یقین کر لیا میں اس کا رب ہوں اور اس بندے نے مجھے اپنے سپرد کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ میرا فرما بردار بندہ ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں۔ ہم ساری زندگی اسی لیے یہ اعمال کرتے جا رہے ہیں کہ میرا رب مجھے کہہ دے بس میرے بندے تو نے میری مان لی، میں راضی ہو گیا، تو میرا بندہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز جو ہم لینا چاہتے ہیں، ہم یہ سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب کہے یہ میرا بندہ ہے۔ جس دن اس نے یہ کہہ دیا حضرت جی اس دن ساری نعمتیں اور ساری محنتیں قبول ہو گئی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا